वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उनको एक उर्फ तक ना बोलो, उनके सामने ऊंची आवाज में बात मत करो। अल्लाह ने माँ बाप के प्यार की एक ऐसी मिसाल दी, अल्लाह ने माँ बाप के प्यार की एक ऐसी मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ बाप के कदमों में डाल दी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरे तकरीर का उन्वान है सीरतुन नबी। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को मक्के में पैदा हुए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह था, उनकी वालिदा का नाम हजरत आमिना बीवी था। हमारे नबी का ताल्लुक कबीला कुरैश से था। कुरान पाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। हमारे नबी बचपन से ही मेहरबान और ईमानदार थे। उनकी शादी 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा से हुई। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की। हमारे नबी ने दुनिया को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया और 63 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जिंदगी बीत गए और कलम टूट गए, जिंदगी बीत गए और कलम टूट गए। तेरे असफ का एक बाप भी पूरा ना हो सका। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ना अंदाज बयां है ना तर्ज तकल्लुम, ना अंदाज बयां है ना तर्ज तकल्लुम। ए बज़्म हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन जलसे, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है रोज़ा। इस्लाम की बुनियादी तालीमात ईमान और नमाज के बाद रोज़े का दर्जा है कि कुरान करीम में फरमाया गया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया है जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किया गया था ताकि तुम मुक्ति बन जाओ। मज़हब इस्लाम में पूरे रमज़ान के रोज़े रखना फर्ज है। जो शख्स बिला किसी माजूरी और मजबूरी के रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ दे तो वो बड़ा गुनाहगार है। रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि एक हदीस पाक में फरमाया गया है, जो शख्स बिला किसी माजूरी और बीमारी के रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ दे और इसके बदल सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखे तब भी इस रोज़े का बदल नहीं हो सकता। काबिल क़द्र हाज़िर रोज़ा खुदा की एक पसंदीदा इबादत है। खुदा ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है कि बंदा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहता है, खाना इसके सामने होता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं खाता। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर इस शेर पर ख़त्म करना चाहती हूँ। ऐ खुदा तेरी अदालत में मेरी अमानत रखना, ऐ खुदा तेरी अदालत में मेरी अमानत रखना। मैं अगर मर भी जाऊँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरी तकरीर को सलामत रखना। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा फिरदौस। मैं आज आप हज़रात के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरे तकरीर का उन्वान है पर्दे में रहना। इस्लाम ने औरतों के लिए पर्दे का जो निज़ाम बनाया है वो इंसानी फितरत के मुताबिक बहुत अहम और ज़रूरी है। इसमें औरतों का तहफ़्फ़ुज़ और इनकी इफ़्फ़त व इज़्ज़त की हिफाजत है और ज़ाहिर व बातें बुराई से रुकने का ज़रिया है, बल्कि मुआशरे की पाकीज़गी का मदार इसी पर है। इसलिए तमाम औरतों को खूब अच्छी तरह पर्दे का इस्तेमाल करना चाहिए। कुरान व हदीस में पर्दे की बड़ी ताकीद है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अपने घरों में करार के साथ रहो और गैर मर्दों को बनाओ, बिना सिंगार दिखाते ना फिरो जैसे कि पहले जाहिलत में दिखाए जाते थे। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी, आप अपनी बीवियों, अपने बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपनी चादरों को अपने मुंह के ऊपर झुका लिए रखे। और हुजूर ने फरमाया, ये औरत छुपा कर रखने की चीज़ है। ये बात यकीन है जबकि वो अपने घर से बाहर निकलती तो इसको शैतान ताकने लगता, और बिलाशुबा औरत इस वक्त अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा करीब होती है जबकि वो घर के अंदर होती है। इनसे मालूमात होती है कि औरतों के लिए असल जगह इनका घर है। वाक़या लिखा है कि एक मर्तबा उम्मे खल्लाद नामी एक औरत का लड़का जंग में शहीद हो गया था। इसके मुतालिक दरियाफ्त करने के लिए हुजूर के पास
حضور کے پاس نقاب پہن کر آئی۔ بعض صاحبہ نے حیرت کے ساتھ، کیا اس وقت میں بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے؟ یعنی بیٹے کی شہید کی خبر سن کر تو ماں کا ہوش و حواس گم ہو جاتا ہے، اور تم تو اہتمام کے ساتھ پردے میں آئی ہو۔ ام خلاد نے بہت ہی اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم حیا نہیں کھوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم اور میرے قابل قدر حاضرین، میں آپ حضرات کے سامنے میں ایک مختصر سی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میرے تقریر کا عنوان ہے قیامت۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام چھٹ چکیں گے۔ اس کی آواز ایسی خوفناک اور ڈراؤنی ہوگی، اس کی دہشت اور ڈر سے جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا پناہ ہو جائیں گی۔ عرش سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر پناہ ہو جائیں گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائیں گی۔ اس کے بعد خدا کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ چھٹ چکیں گے، جس سے سب چیزیں اپنی پہلی حالات پر آ جائیں گی اور انسان بھی زندہ ہو جائیں گے اور سارے انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو کچھ اچھے یا برے کام کریں گا ان کا بھی حساب ہوگا۔ جن کے اچھے کام ہوں گے ان کو جنت ملیں گی، جن کے برے کام ہوں گے ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ قیامت کب آئیں گی اس کا صحیح علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ہاں اتنا معلوم ہے، جمعہ کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین سے آسماں کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسماں کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ استاد محترم اور میرے قابل قدر حاضرین، آج اس دینی مجلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم سامعین، زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں ایک اہم رکن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں 20ویں جگہ نماز کی فضیلت سے زکوٰۃ کی فضیلت بھی اعلان فرمائی ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ مالدار شخص ہر سال اپنے مال سے 40% فقیروں کو دے دیا کرے تو اس میں جہاں میں محتاجوں کی ضرورت پوری ہوگی، وہاں دینے والے کو دنیاوی اور آخرتی فائدے حاصل ہوں گے۔ دنیاوی فائدے تو یہ ہوں گے کہ زکوٰۃ کی مقدار نکال دینے سے باقی مال حلال چوری سے محفوظ ہوگا اور اس میں خوب برکت ہوگی، اور آخرت کے فائدے تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار نکال دینے سے باقی مال پاک ہو جائے گا اور آخرت کے دن بڑے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں پہ کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ موجود ساتھیوں، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزان آدم، میرا دیا ہوا مال اپنے محتاج و بندوں پر خرچ کر، میں تجھ کو برابر دیتا رہوں گا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس پر قسم کھا کے کہتی ہوں، صدقہ کرنے سے کوئی شخص غریب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد الہی پر یقین ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا نام ارشنا فاطمہ ہے۔ ہم آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے تقریر کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ زمین سے آسماں کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسماں کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر میں تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اگر ڈھونڈو گے تو ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈو گے تو ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ جناب صدر محترم، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ جناب صدر اس کائنات میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آفتاب در خشاکی ہے، جو غار ہرا سے طلوع ہوا اور پوری کائنات پر چھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہے، جس کے نزل ازا سے ابد تک ممکن نہیں۔ اب ہر انسان کے لیے نجات پیغام لے کر آئے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میرے نبی تو وہ شخص تھے جن کی امتی ہونے
ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، مبارک ہو تم اس نبی کی امت سے ہو جس پر خالق ہے دو جہاں کو بھی ناز ہے۔ جناب صدر، میرے آقا تو بادشاہ میں بھی فخری کرتے تھے، جن کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھا، میرے نبی تو ٹوٹی چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے۔ جناب صدر، آپ کے نگاہوں میں بجلی، لبوں پر تبسم اور چہرے پر نور تھا، میرے نبی تو سادے لباس میں بھی ذیشان نظر آتے تھے۔ جناب صدر، آپ طبیعت میں نرمی، وہ عاجزی، وہ عاشقی تھی اور خادیت میں بخار تھا۔ آپ اندھیری کی تارگی میں سورج بن کر چمکتے تھے، آپ کی سیرت بے مثال تھی، حسن با جمال تھا اور کردار ایسا تھا کہ آپ کو دیکھ کر آپ پر کافر بھی فدا ہو جاتے تھے۔ جناب صدر، میرے نبی تو امن و محبت کے پیغام تھے، اندھیری اور تارگی میں سورج بن کر چمکتے تھے، میرے نبی تو وہ شخص تھے جن کے دم سے ساری دنیا میں اجالا پھیل گیا۔ گناہگار بستی کے سلامتی بن کر آئے تھے، حضور آئے تو اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، حضور آئے تو اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ سوتے ذہنوں سے زنگ اترا، بجھے چراغوں پر نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب صدر، میرے نبی کریم مکہ کے ظالم کفار کے ظلم کے نشانے پر تھے، مگر ارادے بلند تھے اور حوصلے میں سیرت النبی کی بات کرتی ہوں، میرے ذہن میں مکہ کا منظر گھومتا ہے۔ چٹان کی طرح تھے، یقین خدا پر تھا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، طلب خیر موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب صدر، اگر میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے لگوں گی تو سورج ڈھل جائے گا، دن ختم ہو جائے گا، مگر میرا موضوع اپنے اختتام تک نہیں پہنچے گا۔ جناب صدر، یہ موضوع لفظی نہیں بلکہ میرے دل کی آواز ہے، یہ شاعری نہیں، میرے نبی سے عشق ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھی مکتب نور القرآن کی طالبات جو آپ کے سامنے تقریر پیش فرما رہی تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مستقبل اور فیوچر کا بہترین مقرر شعلہ بیاں بنائے۔